اس سے پہلے کہ ذرا نگران وزیر اعظم پر بات کریں، یہ 15 ماہ اور چند دن یعنی 28 دن کی حکومت کیسے دیکھ رہے ہیں سر اپنی حکومت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ککر صاحب، جو 15 مہینے یا 16 مہینے کی حکومت رہی، یہ بہرحال میرا ساتھی یا آپ میرے ساتھ ایگری نہیں کریں گے، لیکن یہ وہ تسلسل ہے جو رہے گا مزید بھی، جو کہ جب 25 جولائی 2018 کو الیکشن ہوا تو اسی وقت انفلیشن تھی تقریباً 3%، اور پھر پہنچ گئی تقریباً 16% پہ۔ پیٹرول کی قیمت تھی 60-70 روپے پہ 150 روپے پہ پہنچی۔ ڈالر کی قیمت تھی 100 روپے، وہ 150 160 170 روپے پہ، بلکہ 200 روپے پہ پہنچ چکی تھی۔ ریزرو کا بھی اسی طرح تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں، جب آپ کسی چیز کی بنیاد غلط رکھتے ہیں تو اس پہ اگر آپ بلڈنگ بھی بناتے ہیں تو وہ بلڈنگ صحیح نہیں رہی۔ اچھا بہرمان صاحب، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر یہ تسلسل تھا تو درستگی کا تسلسل کیسے آئے گا؟ وہ کیوں نہیں تھا؟ مطلب آپ کے ہاتھ جب حکومت آئی، آپ لوگ تو مہنگائی مارچ کر کے آئے تھے، پھر آپ کے ہاتھ حکومت آئی تو تسلسل میں کچھ تو تبدیلی ہونی چاہیے تھی۔ بالکل آپ کی بات آپ سے 100% متفق ہوں کہ جو حکومت آئی ہے تو ان کی ایک مورل، پروفیشنل اور پولیٹیکل رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ وہ ان چیزوں پہ قابو پائیں اور اس کو ٹھیک کر لے۔ لیکن آپ میرے ساتھ اس بات پہ اگری کریں گے کہ جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہو سکتی ہے، اور یہی وہ تسلسل تھا اور ہے کہ جس وقت جمہوری طریقے سے عمران کو پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالا، اسی وقت سے لے کے 9 مئی تک آپ نے دیکھا ملک میں کہ ایک ایسا دن نہیں تھا وہ ملک کے اندر یا ملک سے باہر پاکستان کو بدنام، کمزور، افواج پاکستان کو کمزور، آئیسائی کو کمزور، اکانومی کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس میں آپ کا فیڈرل فائنانس منسٹر اور دو صوبوں کے فائنانس منسٹر آپس میں بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ لے کہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ نہ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے کہ اس تسلسل میں اس میں کیوں تبدیلی نہیں آئی، یا اس میں کوئی اسٹرینتھنگ کیوں نہیں ہوئی جو کچھ ہوا تھا عمران کی حکومت میں۔ لیکن آپ کے اس کردار کی وجہ سے، عمران کے اس کردار کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 40% انفلیشن پہ ہم کھڑے ہیں، کیونکہ پاکستان کے کروڑوں عوام اس وقت سفید پوش لوگ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے۔ صرف سوکھی روٹی کی میں بات کروں، میں گوشت کی بات نہیں کروں، میں دال کی بات نہیں کروں، میں آٹے کی، میں صرف سوکھی روٹی کی بات۔ چلیں سر بہرمان صاحب، یہ تو اچھی چیز ہے، یہ ادراک تو ہے کہ اس وقت لوگوں کے لیے یہاں تک تنگی پہنچ گئی ہے کہ جو وائٹ کالر تھے وہ بھی اب جو غربت کی لکیر ہے اس کو چھو رہے ہیں۔ بہرمان صاحب جی میں نے کہا سر تو چلیں، یہ تو آپ کو ادراک ہوا کہ وائٹ کالر بھی اب غربت کی لکیر کو چھو رہا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب عمران کی حکومت آئی تو وہاں پر جو پاورٹی سکور کارڈ تھا یا غربت کی جو لکیر تھی، تقریباً 80 لاکھ لوگ آ چکے تھے نیچے، اور 40 لاکھ لوگ نیچے آ چکے، اور 80 لاکھ لوگ جو بے روزگار ہو چکے تھے۔ لیکن میں انفارچونیٹلی میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر اپنی ذمہ داری سے بھاگتا نہیں ہوں۔ اس حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس پہ قابو پائیں، اس حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی عوام کو کسی بھی سیکٹر میں ریلیف دے۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود جو بجٹ پیش کیا اس حکومت نے، میں اس کو ہسٹوریکل بجٹ نہیں کہتا ہوں، میں اس کو ایک اچھا بجٹ نہیں سمجھتا ہوں، لیکن ان تمام مشکلات کی عمران کے سازشوں کی وجہ سے، عمران کے کردار کی وجہ سے، ان کو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے اس کے باوجود بھی بجٹ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود یہ بجٹ جو تھا یہ ان حالات میں بہتر تھا۔ بہرمان صاحب کیا معاملہ ہے سر؟ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے راجہ ریاض صاحب کی بھی ملاقات ہوتی ہے، 3 نام وہ بھی لے آتے ہیں، 2 نام پیپلز پارٹی سے سامنے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے سر یہ 2 نام؟ جلیل عباس جیلانی صاحب کا اور تصدق حسین جیلانی صاحب کا۔ 2013 میں بھی جلیل عباس صاحب کا نام دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ کوکر صاحب، میں اس سوال پہ بالکل بات کروں گا، لیکن میں صرف مجھے
आधा मिनट और दे दी, मैं एक मजे की बात आपको बता सर दूं। प्लीज प्लीज। मैंने सेनेट में आज से 3 साल पहले खड़े होके कहा, मैंने कहा कि इमरान को लीडर कहना लीडरशिप की तौहीन है, तो मेरे साथ बहुत लड़ाई शुरू हो गई। तो मैंने फिर कल अपनी स्पीच में कहा कि अगर पीटीआई के चेयरमैन का पॉलिटिकल विजन होता तो आज पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में उसकी हुकूमत होती, और आज निगरां वज़ीर आज़म में उनका पूरा रोल होता और उनका मशवरा होता, और उनके मशवरे से यहाँ पे एक वज़ीर आज़म बन अच्छा, जाता। एक बात बताएं, एक बात बहरमन साहब, क्या विजन के साथ हुकूमत पूरी की जा सकती है? तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी विजन था, विजन तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास भी था, नवाज शरीफ साहब के पास भी था, तो क्या खाली विजन से 5 साल पूरे होते हैं? मेरे ख्याल में जिसका भी पॉलिटिकल विजन होता है उसने अपनी मुद्दत पूरी की, और जिसने मुद्दत पूरी नहीं की तो पूरी दुनिया को साबित किया है कि किसने उसकी हुकूमत खत्म की है। मैं चलें, हुकूमत आप की अपनी बात पूरी करें। मैं ये 4 सूबों की जो हुकूमत खत्म की है इसकी अपनी खुद खत्म की है, ये मैं कह रहा हूँ। ये असेंबली से भाग चुका था, इससे खुद भाग चुका था, वरना आज इसके मशवरे से निगरां सुकून वजीर आजम आता। जहां तक आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ, देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर एक वजीर आजम का फैसला होता तो वो कब के कर चुका होता कि भाई ये फलाना वजीर आजम निगरां वजीर आजम होगा। लेकिन जब आपके साथ इत्तेहादी जमातें हो, जब आपके साथ वहाँ अपोजिशन लीडर की बात हो, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि उस पे कंसेंसस डेवलप हो और मुत्तफिक हो जाए तमाम, कानूनी राय भी हो, जैसे अपोजिशन लीडर की बात है, और जो अखलाकी बात है वो इत्तेहादी जमातों की लीडरशिप की बात है। तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है कि वो जल्दी में फैसला करे। अभी इनके पास 48 घंटे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये और मैं उम्मीद भी रखूंगा, इसलिए कि जब अपने आप को हम तमाम को लीडरशिप कहते हैं और उनका पॉलिटिकल विजन भी है, तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप को जरूर एक बात पे मुत्तफिक होना चाहिए ताकि वो खुद ये फैसला करे, न कि इलेक्शन कमीशन में जाए। अच्छा, ये बताएं बहरमन साहब, ये 2 नामों पर पीपल्स पार्टी बैकफुट पे क्यों चली जाती है? वो ये खुल के क्यों नहीं कह रही कि हाँ जी हमने दिए 2 नाम? तो देखिए 2 नाम तो पीपल्स पार्टी ने दी है, लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा अपने फैसले को सामने रखते हैं और फिर तमाम साथियों की मशावरत से वो फैसला करवाते हैं। तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी शो की है हर चीज में, और अगर उनका हक था कि नाम दे दी, अब ये देखना है कि किस नाम पे तमाम लीडरशिप मुत्तफिक होते हैं। अच्छा, चलें।